عمران خان کی گرفتاری کیا نااہلی بھی ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو جہاں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بھرپور کوریج دی گئی ہے، وہیں میڈیا کے بعض عالمی اداروں نے بھی اس خبر کو نمایاں انداز میں پیش کیا ہے، لیکن بھارتی میڈیا نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے ساتھ ساتھ ہمدردانہ جذبات، لفظوں اور لب و لہجے کے ساتھ پیش کیا۔ بھارت کی تقریباً تمام نیوز ویب سائٹس نے عمران خان کی گرفتاری کو شہ سرخی کے طور پر شائع کیا، جبکہ ٹی وی چینلز پر بھی کئی گھنٹوں تک ان کی خبر چلتی دکھائی دی اور خبروں کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے ہمدردی کے جذبات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا اور اس حوالے سے حکومت کے خلاف مذمتی ریمارکس بھی دیے جاتے رہے۔ بعض ویب سائٹ پر اس حوالے سے اتنی تیزی سے کام کیا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ ہی پاکستان میں احتجاج، جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کی خبریں چلانی شروع کر دی گئیں۔ یاد رہے کہ 28 جولائی 2017 کو پاناما لیکس میں، جسے اس وقت ملکی تاریخ کا اہم ترین کیس قرار دیا گیا تھا، وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا اور بلا تاخیر ان کی وزارت عظمیٰ سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ گو کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں اور ان کی کیس کی نوعیت بھی مختلف ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں اور مبصرین کا یقین کی حد تک اندازہ ہے کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ، جس کی مزید تفصیلات سامنے آنے پر یہ بھی اہم ترین کیس سے کم نہیں ہوگا اور اس کیس کا نتیجہ بھی ان کی نااہلی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ گو کہ فی الوقت اسے 60 ارب روپے کے خطیر رقم کے عوض ایک خفیہ معاہدے کے تحت ایک بزنس ٹائکون کو فائدہ پہنچانے اور اس کے عوض اراضی حاصل کرنے کے الزام کا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے کرداروں اور تفصیلات سے بھی زیادہ ہوش ربا بھی ہو سکتی ہیں، بالخصوص وہ کردار جو اس وقت خاموش ہیں اور وہ جو ابھی تک پس منظر میں ہیں۔ یادش بخیر عمران خان اپنی سیاسی زندگی میں دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ ان کی گرفتاری سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے تھی اور اس مرتبہ انہیں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کی سیاست میں پہلی گرفتاری نومبر 2007 میں پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس وقت ہوئی تھی جب سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے تحریک جاری تھی۔ اس وقت بھی عمران خان اس تحریک میں سرگرم تو تھے، لیکن اپنی گرفتاری کا خدشہ اور اس سے بچنے کے لیے ہمہ وقت چوکس رہتے تھے اور کئی مواقع پر انہوں نے اپنی گرفتاری اور جیل جانے سے بچنے کے لیے پولیس کو بار بار جل دینے میں کامیاب ہو جاتے۔ عدلیہ بحالی تحریک کے دوران ایک موقع پر عمران خان نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں طالب علموں سے ملاقات کرنی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو ان کے میزبانوں سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے عمران خان کا پرجوش استقبال کیا۔ یونیورسٹی میں اس موقع پر موجود عمران خان کے مخالف طالب علم انہیں گھسیٹتے ہوئے کیمپس کے ایک سینٹر میں لے گئے اور ان پر تشدد کیا، جس کے باعث وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ تشدد، مخالفانہ نعروں اور مخالف طلبہ کے حصار میں عمران خان انتہائی پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ان سارے مناظر کی تفصیلات کے عینی شاہد صحافیوں نے اس وقت اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ لکھتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ بعض تصویروں میں عمران خان کو ڈپارٹمنٹ کے میدان میں بھاگتے اور طالب علموں کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا تھا، اور یہاں عمران خان طالب علموں کی گرفت میں آ گئے جنہوں نے ایک کمرے میں انہیں بند کر دیا جہاں وہ تقریباً 1 گھنٹے تک رہے۔ تاہم بعد میں انہیں گاڑی میں بٹھا کر طالب علم یونیورسٹی سے باہر لے گئے جہاں انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلے انہیں تھانہ اقبال ٹاؤن، پھر سول لائنز اور پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا۔ گو کہ ان پر مختلف دفعات کے تحت، جن میں امن عامہ کی دفعہ 16 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ ان دفعات کے باوجود عمران خان کی سیاسی اسیری شاید 15 دن سے بھی کم تھی، جبکہ بعض واقفان حال کا کہنا ہے کہ اسیری کی مدت 1 ہفتے سے بھی کم تھی۔ لیکن عمران خان طویل عرصے تک اپنی گرفتاری کا تذکرہ یہ کہہ کر کرتے رہے کہ میں نے عامر کے خلاف جیل بھی کاٹی ہے، مجھے پرویز مشرف نے عدلیہ کی آزادی کی پاداش میں جیل بھجوا دیا تھا۔ عمران خان گرفتاری اور جیل جانے سے کتنے خوفزدہ تھے، اس کا اندازہ ان کے کزن اور معروف تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی، جو اب ان کی سوچ اور اقدامات کے مخالف ہو چکے ہیں، اس وقت ان کے دست راست تھے۔ عمران خان نے ان سے اپنی گرفتاری سے محفوظ رہنے کی یقین دہانی حاصل کی تھی اور حفیظ اللہ نیازی نے ہی انہیں شب بصری کے لیے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے گھر ٹھہرایا تھا جہاں سے وہ یونیورسٹی گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔